بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل کے بعد آج انشاءاللہ ہم قربانی کرنے اور قربانی کروانے والوں کے بارے میں چند اہم مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ ان مسائل کو جانیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان مسائل کی اکثریت تو ایسے مسائل ہیں جن کی کوئی دلیل میسر ہی نہیں، بس یوں ہی کی باتیں ہیں، اور ان میں سے کئی کا ذکر قربانی کے مسائل کے ضمن میں ہی کیا جا چکا ہے۔ بات کے آخر میں انشاءاللہ تذکیر کے طور پر ان باتوں کو مختصراً دہرا دوں گا انشاءاللہ۔ تو قربانی کرنے اور کروانے والوں کے بارے میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہو، پھر دہرا رہا ہوں کہ جس شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہو وہ شخص قربانی کرنے سے پہلے کسی شرعی ضرورت کے بغیر اپنے جسم سے کوئی بال کاٹے یا اکھیڑے یا ناخن کاٹے، یہ کام اس قربانی کرنے والے شخص کے لیے ممنوع ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سے روایت ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ ومن بشرہ شیئا۔ جب 10 دن یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن آ جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جسم کو مت چھوئے۔ صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب نمبر 7۔ بالوں اور جسم کو مت چھوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں احادیث شریفہ کی دوسری روایت سے ملتا ہے، جو کہ اس پہلی روایت کے بعد ہی امام مسلم نے نقل کی ہیں۔ ان دو روایات میں اس حکم کی تفصیل مل جاتی ہے۔ یہ دو روایت بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے ہی مروی ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یکلمن ظفرا۔ جب 10 دن یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن آ جائیں اور کسی کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے قربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ شخص اپنے بالوں میں سے بالکل کچھ نہ لے، یعنی کوئی بال نہ کاٹے نہ اکھیڑے، اور ہرگز اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب تم لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے باز رہے۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان احکام میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان تمام احکام کی موجودگی میں قربانی کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے، پھر سنیے غور سے توجہ سے، میں ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ قربانی کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے بغیر ضرورت کے اپنے جسم سے کوئی بال یا ناخن کاٹے یا تراشے۔ جی ہاں، کسی ضرورت کی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ اور حج والی کتاب میں الحمدللہ، وہ کتاب جو کئی سال پہلے نشر ہو چکی ہے، اس کتاب میں ایک باب بعنوان دین آسانی ہے۔ اس باب میں میں نے دین کے بنیادی احکام میں سے جس حکم کی تفصیل بیان کی ہے، یہ اجازت بھی اسی حکم، اسی قاعدے اور قانون کی بنیاد پر ہے۔ تفصیل کے لیے اس کا مطالعہ فرمائیے تو میری ابھی کہی ہوئی بات انشاءاللہ بہت اچھے طور پر سمجھ آ جائے گی باذن اللہ تعالی۔ یوں بھی اس مسئلے کے بارے میں فقہاء کرام میں سے کچھ نے تو عام اجازت ہونے اور کچھ نے صرف اسے مستحب کے درجے پر ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور ان کے پاس بھی ایک معقول دلیل ہے۔ لہذا میانہ روی کے مطابق یہی کہا جا سکتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر اور افضل اور اولا یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی ضرورت کے بغیر ہی
اپنے جسم سے کوئی بال نہ تو کاٹے اور نہ ہی نوچے اور نہ ہی اکھیڑے اور اسی طرح نہ ہی ناخن کاٹے یا تراشے۔ اور یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ حکم، یہ پابندی صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو کہ قربانی کر رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، نہ کہ ان لوگوں پر یہ پابندی لاگو ہوگی جو کہ کسی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کا سارا انتظام کر رہے ہیں۔ نہ ہی یہ پابندی ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جو لوگ کہ کسی قربانی کرنے والے کے ضمن میں، اس کی کفالت میں، اس کی پرورش میں آتے ہیں، اس کے اہل خانہ، کہ چونکہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے تو وہ بھی پابند ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ آخر میں ایک دفعہ مختصراً پھر دہرا دوں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو اس شخص کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی قربانی کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو۔ کسی کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرنے والا شخص ذبح کرتے ہوئے دل میں یہ نیت رکھے کہ جانور فلاں شخص کی طرف سے ذبح کر رہا ہو، فلاں شخص کی طرف سے قربانی میں ذبح کر رہا ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو بھی انشاءاللہ قربانی مقبول ہوگی، کیونکہ اصل بنیاد قربانی کرنے والے یعنی مال خرچ کرنے والے کی نیت ہے، نہ کہ اس کی طرف سے قربانی کروانے والے یا ذبح کرنے والے یا ذبح کروانے والے شخص کی طرف سے کسی قسم کا اعلان۔ دوسرا پہلو یہ کہ بڑے جانور میں ایک سے زیادہ شخص کی شمولیت ہو یا کسی ایک شخص کے لیے ایک جانور ہو، اس کی ذمہ داری خریداری کرنے والوں اور انتظام کرنے والوں پر ہوتی ہے کہ وہ جانور خریدتے وقت جانوروں کو ان اشخاص کے نام سے منسوب کر کے قربانی کے لیے مختص کر دیں جن کی وکالت میں وہ قربانیاں کروا رہے ہیں۔ اسی لیے حج میں لاکھوں حاجیوں کی قربانی دوسرے لوگ کرتے ہیں اور بظاہر کوئی بھی جانور کسی شخص کے نام سے مخصوص نہیں ہوتا اور نہ ہی ذبح کرنے والے کسی مخصوص شخص کی نیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے ابھی جس مسئلے کی بات کی ہے وہ کسی کی طرف سے اس کی نیابت کرتے ہوئے اس کی قربانی کرنا ہے، یا مزید وضاحت کے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ سابقہ بیان میں قربانی کے مسائل میں قربانی کرتے وقت دعا کرنے میں نام لینے کا جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہ کسی کو قربانی کے اجر میں شامل کروانے کی دعا کا ذکر ہے، نہ کہ کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے اس کے نام کے اعلان کرنے کی بات تھی۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور یوں بھی یہ تو ہم سبھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ کہ دعا کرنا اور اعلان کرنا دو مختلف کام ہیں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ کسی بھی سامع کے دل و دماغ میں، میرے بھائی بہنیں جو یہ میری گفتگو سن رہے ہیں اور سنیں گے، ان میں سے کسی کے بھی دل و دماغ میں ان دو مختلف الگ الگ مسائل کو ایک ہی مسئلے کے دو مختلف جواب سمجھنے کی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب ہم کچھ ان باتوں کو دہراتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا سابقہ بیان میں، اور ایک تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کا ذکر اس بیان میں نہیں ہوا تھا جو کہ غلط ہیں، جن کی کوئی صحیح ثابت شدہ دلیل میسر نہیں یا سرے سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بس یوں ہی بلا دلیل فتوے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر وہ نشر کیے اور کروائے جاتے رہتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر ایسے کام اور کیے اور کروائے جاتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی دلیل ہی نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت یا بھول یا غلطی کی وجہ سے، حتیٰ کہ اگر جان بوجھ کر بھی اپنے جسم کا کوئی بال کاٹ لے یا اکھیڑ لے یا ناخن کاٹ لے یا اکھیڑ لے، تو اس پر فدیہ یا جرمانہ ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ فتویٰ بلا دلیل ہے۔ ایسے فتوے کی کوئی دلیل نہیں، نہ ہی اللہ کی کتاب میں اور نہ ہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ میں۔ جی ہاں، اگر کسی سے ایسا ہو گیا یا اس نے ایسا کر لیا تو وہ توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور اپنے معمول سے بڑھ کر جسمانی اور مالی طور پر نیکیاں کرے، کیونکہ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ، یعنی کیے جانے والے یا ہو جانے والے کسی گناہ، کسی غلطی کا کفارے کا سبب بن کر یہ اضافی نیکیاں
نامہ اعمال میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انشاءاللہ برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ دوسری بات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص حج کے مہینے کے دوسرے، تیسرے یا پہلے 10 دنوں میں سے کسی بھی دن قربانی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کا ارادہ نہیں ہوتا، پہلے دن اس کا ارادہ نہیں ہوتا، دوسرے تیسرے دن یا 10 دنوں میں سے قربانی سے پہلے کسی بھی دن وہ قربانی کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اس ارادے سے پہلے وہ اپنے بال یا ناخن کاٹ چکا ہوتا ہے، یعنی حج کا مہینہ داخل ہو جانے کے بعد بال یا ناخن کاٹ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے یہ کہا یا سمجھایا جاتا ہے کہ میاں اب تم قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے تو چاند نکلنے کے بعد بال یا ناخن کاٹ لیے ہیں، لہذا اب تم قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ فتویٰ بھی سراسر غلط ہے۔ ابھی جو آپ کو احادیث سنائیں ان احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ سمجھی سمجھائی سی بات ہے، بار بار دہرا کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص بال اور ناخن کاٹنے اور تراشنے سے ممانعت کی پابندی کا پابند اسی وقت ہوگا جب وہ قربانی کا ارادہ کرے گا، خواہ وہ ذی الحج سے پہلے کر لے تو ذی الحج شروع ہونے سے پابند ہو جائے گا، یا ذی الحج شروع ہونے کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے 9ویں دن میں جا کے کرے، حتیٰ کہ قربانی کے والے دن 10ویں دن کے آغاز میں ہی اگر کرے۔ ناخن اور بال کاٹنے یا تراشنے سے رکنے کے حکم کی پابندی اس پر قربانی کا ارادہ کرنے کے بعد ہی لاگو ہوگی۔ تیسری غلطی، کچھ لوگ اپنی قربانی کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں یا وصیت کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بال یا ناخن نہ کاٹنے کے حکم کی پابندی وہ شخص کرے گا، ہم نہیں کریں گے، اور اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ بال یا ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم اس کے لیے ہے جو کہ قربانی کر رہا ہے، جس کے مال سے قربانی ہو رہی ہے وہ قربانی کر رہا ہے، نہ کہ وہ کہ جو اس شخص کے لیے قربانی کا جانور لا رہا ہے یا ذبح کر رہا ہے یا ذبح کروا رہا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس حکم کا پابند نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس جانور کی گوشت وغیرہ تقسیم کرنے والوں میں سے کوئی اس حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اس حکم کا پابند وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، جو قربانی اپنے مال سے کروا رہا ہے۔ وہی شخص نہ تو اپنے جسم سے کوئی بال اکھیڑے گا، کاٹے گا، اور نہ ہی کوئی ناخن اکھیڑے یا کاٹے گا، اور بالوں میں داڑھی کے بال بھی شامل ہوتے ہیں۔ رہا معاملہ داڑھی مونڈنے کا یا جائز حد سے بڑھ کر چھوٹی کرنے کا یا اس میں خط وغیرہ نکالنے کا، تو یہ کام یا ان سے ملتے جلتے دیگر کام سب کے سب گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ السلام کے احکام اور ان کی فعلی سنت مبارکہ کے خلاف ہیں، اور یہ بات طے شدہ حق ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور داڑھی کو اس کی قدرتی حالت پر برقرار رکھنا بھی انہی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ چوتھی غلطی جو کہ عام طور پہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب کسی خاندان کا بڑا قربانی کا ارادہ کرے تو باقی گھر والوں کو بھی بال یا ناخن کاٹنے یا تراشنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور پانچویں یہ کہ قربانی کے جانور کو کسی میت کے یا کچھ اموات کے اصالہ ثواب کے لیے خاص کر دیا جائے۔ چھٹی غلطی یہ کہ قربانی کے جانور کی پیٹھ پر یا جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے بغیر ہی جس کے لیے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لے کر اعلان کیا جائے، یا اصالہ ثواب کے لیے بآواز بلند دعائیں کی جائیں۔ اصالہ ثواب کے بارے میں ایک دفعہ پھر کہتا چلوں کہ اس موضوع پر جو میری کتاب ہے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ساتویں غلطی حرام مال سے قربانی کرنا، اس کا ذکر بھی کیا جا چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمیں یہ خبر ادا کروا دی، ہم تک یہ خبر پہنچا دی کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، لہذا حرام مال سے کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کچھ لوگ حرام مال سے جان چھڑانے کے لیے اسے اللہ کی راہ میں کسی نیک کام میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں یا انہیں یہ پڑھایا سکھایا لکھایا جاتا ہے کہ ایسے کر لو قبول ہو ہی جائے گا، تم نیک نیتی سے کر رہے ہو، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ اس طرح صرف یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے حرام کمانے کے گناہ کو معاف فرما دے،
اور یہ بھی ایک فائدہ نظر آتا ہے اس میں کہ وہ حرام مال کسی اور حرام کام کا سبب نہ بنے، لیکن یہ کہ اس حرام مال سے کیے گئے نیک کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے دلوائی ہوئی اس خبر کے خلاف ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کروا دیا گیا کہ اللہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، لہذا حرام مال کے ذریعے کیے گیا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں۔ 8ویں غلطی یہ کہ قربانی کی مالی طور پر طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کی جائے۔ 9ویں یہ کہ پیسے بچانے کی خاطر نام و نمود کرنے کے لیے کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے، جیسا تیسا جانور بھی ملے لے کر قربان کر دیا جائے۔ 10ویں غلطی یہ کہ سارا ہی گوشت بانٹ دیا جائے یا سارا ہی اپنے لیے رکھ لیا جائے یا صرف اپنے خاص لوگوں میں بانٹا جائے، خاص طور پر ایسے لوگوں میں جنہوں نے خود بھی قربانی کی ہو لیکن وہ اپنوں میں شمار ہوتے ہیں، ان تک پہنچانا نام و نمود اور نمائش کے لیے ضروری ہو، لہذا ان کو تو دے دیا جائے اور غریبوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ 11ویں غلطی یہ کہ جانور قربان کرنے کی بجائے اس کی قیمت ادا کر دی جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی جائے، اور یہ بھی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنا جانور کسی اور سے ذبح کروایا جائے، اور یہ بھی غلط ہے کہ قربانی کرنے والے کا، ذبح کرنے والے کا نہیں، قربانی کرنے والا عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی لے، یعنی قربانی کرنے والے کا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھانا پینا یہ بھی غلط ہے۔ قربانی کرنے والے سے مطلب یہ کہ جس کے مال سے قربانی ہو رہی ہے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ قربانی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں یا ذبح کروا رہے ہیں یا قربانی کا گوشت وغیرہ جنہوں نے تقسیم کرنا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ قربانی کرنے والے شخص کی کفالت میں ہونے کی وجہ سے اس قربانی میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اور اگلی غلطی یہ بھی کہ ہم عید ملتے ہوئے اپنے من گھڑت قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ جو کہ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اور نہ ہی امت کے اماموں سے۔ اس موضوع پر ایک مختصر سا بیان اور ایک مختصر سا مضمون بھی نشر ہو چکا ہے، اسے بھی سنیے یا پڑھیے گا، انشاءاللہ مزید فائدہ مند ہوگا۔ ایک اور غلطی یہ ہے کہ عید کے دن کو یا عید سے متعلقہ دنوں کو قبرستان میں جانے کو یا قبرستان کی زیارت کو یا قبروں میں سے کسی قبر کی زیارت کو خاص سمجھا جانا، اور ایک اور بہت بڑی غلطی یہ کہ عید کے نام پر حلال و حرام، محرم نامحرم، شرم و حیا، غیرت و حمیت، ہر ایک چیز کو بھول کر اچھائی برائی اور ان چیزوں کی تمیز کو ختم کر کے پارٹیاں اور اجتماعات کرنا، اور ان چیزوں کو درست سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے طرح طرح کے منطقیں اور فلسفے جھاڑنا، ایسی پارٹیاں جن میں عورتیں، مرد، بھائی بہنیں، دیور بھابیاں، انکل آنٹیاں، کزنس وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے جناب، پردہ کیا، نظریں صاف ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن لوگوں پر پردے کا حکم نازل ہوا ان کی نظریں اور دل صاف نہیں تھے، اور ان کی نظریں اور دل صاف ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو میرے محترم سامعین، بھائی اور بہنوں، یہ غلطیاں ان کا بیان سابقہ مجلس میں بھی ہو چکا ہے، آپ کی تذکیر کے لیے دہرا دی گئیں، یا جن صاحبان نے، جن بھائیوں بہنوں نے وہ مجلس، وہ بیان نہیں سنا، ان کے لیے یہاں پہ مختصراً دہرا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بیان کو بھی سنیے گا، اس سے پہلے جو بیان ہے حج کے مہینے کے بارے میں اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان سب کو بھی سنیے گا، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر غلطی جاننے، پہچاننے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر پانے اور خیر پھیلانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔